تو میرے حسین و جمیل ناظرین، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر دل کو چھو لینے کی طاقت رکھتی ہے، اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو محض وقت کے ساتھ نہیں بلکہ دلوں میں بس جاتی ہیں۔ اور سچ پوچھیں میرے پیارے ناظرین تو ہم بھی آپ کے دلوں میں ہی بسنا چاہتے ہیں، تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور کر دیجئے ویڈیو کو لائک، اور کمنٹس تو کیے بغیر مت جائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ 10 شاندار جیو ٹی وی کے ڈرامے جنہوں نے نہ صرف اپنی سنسنی اور محبت بھری کہانیوں سے دل جیتے بلکہ یوٹیوب پر کروڑوں ویوز بھی حاصل کیے۔ اور وہ دن دور نہیں جب ہم بھی کروڑوں ویوز حاصل کریں گے آپ حضرات اور خواتین کے تعاون سے۔ ہر ڈرامہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، کچھ نے محبت، کچھ نے انتقام اور کچھ نے قربانی کے جذبات کو بے خوفی سے پیش کیا۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں اور ہر لمحہ آپ کو جذبات کی لہروں میں بہا کر لے جاتا ہے۔ چلیے ان شاندار جیو ٹی وی کے ڈراموں کے سفر پر نکلتے ہیں، جہاں ہر ڈرامہ ایک نیا جذبہ، ایک نیا سبق اور ایک نیا احساس لے کر آتا ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے ڈرامہ جھوم۔ 2023 میں آنے والا یہ ڈرامہ محبت، جذبات اور زندگی کی پیچیدگیوں سے بنی ایک دل نشین داستان ہے۔ اس ڈرامے میں ہارون کدوانی آریان کے کردار میں اور زارا نور عباس ڈاکٹر مریم کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کے دل میں ماضی کے زخموں کی آگ سلگ رہی ہے، اور دوسری طرف ایک باوقار، سمجھدار اور پرسکون ڈاکٹر ہے جو زندگی کو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ جیتتی ہے۔ تقدیر جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے تو جذبات کی ایک نئی دنیا آباد ہونے لگتی ہے۔ یہ محبت صرف دلوں کا ملاپ نہیں بلکہ معاشرتی روایتوں کو چیلنج کرنے والی ایک جرأت مند داستان بھی ہے، جہاں عمر کے فرق کی دیواریں، بچپن کے زخم، خاندانی رکاوٹیں اور انتقام کے سائے اس رشتے کو بار بار آزماتے ہیں۔ جھوم دراصل اس محبت کی کہانی ہے جو طوفانوں کے درمیان بھی اپنے وجود کا چراغ روشن رکھتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ سچی چاہت وقت، حالات اور فاصلے کی ہر حد کو عبور کر سکتی ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈرامہ فتور۔ 2021 میں جذبات، حسرتوں اور محبت کی پیچیدہ رنگوں سے سجی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے۔ اس داستان کے مرکز میں حیدر ہے، ایک باوقار اور امیر معمار اور دل نشین، ایک سادہ دل مگر باہمت متوسط طبقے کی لڑکی۔ تقدیر کی ڈور جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے تو زندگی ایک نئے امتحان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ان یادوں کی بھی ہے جو دل کے کسی گوشے میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ماضی کے رشتے، حسد کے سائے اور خاندان کی توقعات اس محبت کے راستے میں بار بار دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فتور دراصل دل کے اس اضطراب کا نام ہے جہاں محبت اور جدائی کے درمیان ایک نازک سی لکیر کھینچی ہوتی ہے۔ یہ داستان ہمیں احساس دلاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں اصل کامیابی معافی، اعتماد اور خود کو نئے سرے سے سنبھالنے میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ کہیں دیپ جلے۔ 2019 میں ایک ایسی درد بھری داستان ہے جس میں محبت، حسد اور غلط فہمیوں کے سائے زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کہانی کے مرکز میں ریدا ہے، ایک معصوم اور لاڈلی بیٹی جس کی مسکراہٹ اس کے گھر کی رونق ہوتی ہے۔ لیکن تقدیر کا ایک فیصلہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے جب اس کی شادی ذیشان سے ہوتی ہے، جو بظاہر ایک نرم دل انسان ہے مگر دل کے کسی کونے میں عدم اعتماد اور بے یقینی کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ اس رشتے کی بنیاد ابھی مضبوط بھی نہیں ہو پاتی کہ حسد کی خاموش آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ذیشان کی بہن شمیلہ اپنی جلن اور بغض کے باعث ریدا کی عزت اور سکون کو مٹی میں ملانے کی سازشیں بننے لگتی ہے۔ جھوٹ، بدگمانی اور الزام کے سائے اس معصوم لڑکی کی زندگی کو ایک کربناک امتحان میں بدل دیتے ہیں۔ کہیں دیپ جلے دراصل اس سچائی کو بیان کرتا ہے جب اعتماد کی روشنی بجھنے لگتی ہے تو محبت کے دیپ بھی مدھم پڑ جاتے ہیں، مگر یہی کہانی ہمیں یہ امید بھی دلاتی ہے کہ سچ کی روشنی آخرکار اندھیروں کو شکست دے کر ہی رہتی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ خیر۔ 2024 میں آنے والا ایک سنسنی خیز اور دل دہلانے والی داستان ہے جہاں قبائلی دشمنیاں اور انتقام کے سائے زندگی کو تلخ دھوپ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس کہانی کے مرکز میں زمیدہ ہے جس کا کردار در فشاں سلیم نے ادا کیا ہے، ایک باحوصلہ اور ہوشیار لڑکی جس کی خاموش جرأت اور عزم اس کے کردار کی اصل طاقت ہیں۔ لیکن تقدیر کا ایک شفاق فیصلہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے جب چنار خان یعنی کہ فیصل قریشی اس کے باپ اور بھائیوں کو قتل کر دیتا ہے اور زبیدہ کو زبردستی اپنی شادی کی قید میں لے جاتا ہے۔
مگر زمیدہ کا دل خاموش نہیں رہتا، انتقام کی آگ اس کی روح میں جھاگ اٹھتی ہے اور وہ خفیہ انداز میں چنار خان کے خاندان کو تباہ کرنے کی سازشیں رچنے لگتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر نظر، ہر سازش اس کہانی کے تناؤ اور سنسنی کو بڑھا دیتی ہے۔ خی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ جب نفرت اور تشدد کی آگ دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے تو ایک نسل سے دوسری نسل تک اس کا اثر کیسے پھیلتا ہے اور کس طرح ایک بے گناہ انسان بھی اس لامحدود انتقام کے کھیل میں پھنس سکتا ہے۔ یہ کہانی انتقام، عزت اور تشدد کے خلاف ختم ہونے والے سلسلے کی طرف نشاندہی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی دیتی ہے کہ سچ اور عزم کی روشنی آخر کار اندھیروں پر غالب آ کر ہی رہتی ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ راز الفت۔ ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جو محبت، حسد اور سماجی پابندیوں کے سنگین سائے کو بے خوفی سے سامنے لاتا ہے۔ کہانی کی مرکزی شخصیت مشک یمنا زیدی ایک نہایت معصوم اور سادہ دل لڑکی ہے جو ایک قدامت پسند گھرانے میں بڑی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ امن اور سکون سے گزرتا ہے جب تک کہ اس کا دل ارتضیٰ شہزاد شیخ کے لیے دھڑکنا شروع نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کی راہوں میں اکثر کانٹے ہوتے ہیں۔ مشک کی زندگی میں اس کی آزاد فکر دوست سبیحہ کومل عزیز خان حسد اور رقابت کے اندھیروں کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ لیکن محبت کی راہوں میں اکثر کانٹے ہوتے ہیں۔ مشک کی زندگی میں اس کی آزاد فکر دوست صہیبہ یعنی کومل عزیز خان حسد اور رقابت کے اندھیروں کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ صہیبہ کی چھپی ہوئی جلن مشک کی عزت اور اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہے اور ایک لمحے میں اس کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ مشک کو نہ صرف سماجی افواہوں اور لوگوں کی چہمگوئیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اسے اپنے والدین کے ساتھ بھی کشیدہ تعلقات جھیلنے پڑتے ہیں جو اپنے قدامت پسند رویے کے باعث اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر غلط فہمی مشک کی زندگی میں درد اور الجھن کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ راز الفت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور بھروسے کی راہ میں مشکلات اور حسد کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھاتی ہے کہ مضبوط ارادہ، صبر اور سچائی آخر کار اندھیروں پر روشنی بکھیر سکتی ہے۔ مشک کی جد و جہد اور جذباتی سفر انسان کی اندرونی طاقت اور عزم کی عکاسی کرتا ہے اور یہ کہانی محبت، اعتماد اور سماجی دباؤ کے پیچیدہ تانے بانے کو بے خوفی سے سامنے لاتی ہے۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ سن میرے دل۔ پاکستانی رومانوی ڈرامہ سیریل ہے جسے خلیل الرحمان کنور نے لکھا اور حسیب الحسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ کہانی انکہی محبت، عقیدت اور بے لوث عشق کے لطیف اور پیچیدہ رنگوں کو بے خوفی سے سامنے لاتی ہے۔ کہانی کے مرکز میں ایک امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہے جس کا ماضی بھاری، پراسرار اور درد سے بھرپور ہے۔ زندگی کے اندھیروں میں وہ ایک نئی روشنی کی تلاش میں ہے لیکن تقدیر اسے ایک ایسی محبت کی جانب لے جاتی ہے جو خلوص، شدت اور قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ محبت نہ صرف اس کے دل کو چھو لیتی ہے بلکہ اس کی زندگی کو نیا معنی اور نئی سمت عطا کرتی ہے۔ وہاج علی اور مایا علی کی شاندار اداکاری میں یہ داستان دکھاتی ہے کہ کس طرح انسان کی زندگی میں محبت کے نئے رنگ، درد اور سکون کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر نظر، ہر چھوٹی بات کہانی کے جذباتی تناؤ کو بڑھاتی ہے اور دیکھنے والوں کے دلوں کو جکڑ لیتی ہے۔ سن میرے دل ڈرامہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی محبت صرف دل کے احساسات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ ایمان، قربانی، وفاداری اور بے لوث جذبے سے جڑی ہوتی ہے اور یہی محبت انسان کی زندگی کو نہ صرف نئی امید دیتی ہے بلکہ اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ دکھ اور درد کے بعد بھی دلوں میں ایک نیا سکون پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ دیوانگی۔ ایک پاکستانی رومانوی ڈرامہ ہے جو محبت، جنون اور انتقام کے پیچیدہ جذبات کو بے خوفی سے سامنے لاتا ہے۔ کہانی کے مرکز میں سلطان درانی یعنی کہ دانش تیمور ہیں، ایک امیر اور طاقتور سیاستدان جس کا دل نگین فیاض یعنی کہ ہبہ بخاری کے لیے دھڑکنے لگتا ہے۔ ایک نچلے درمیانے طبقے کی بس ہوسٹس جس کی سادگی اور معصومیت سلطان کے جذبات کو قابو سے باہر کر دیتی ہے۔ سلطان کی جنون بھری محبت ایک شدت پسند داستان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ نگین کے انکار کے باوجود اس کا عشق انتقام میں بدل جاتا ہے اور وہ اپنی طاقت اور وسائل کے ذریعے نگین کی زندگی میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ کہانی میں خطروں، اغوا اور جذباتی الجھنوں کے مناظر دیکھنے والوں کو ہر لمحے اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ دیوانگی ہمیں ایک ایسے عشق کی تصویر دکھاتا ہے جو محبت اور نفرت کے درمیان جھولتا ہے۔ یہ ایک لو ہیٹ داستان ہے جہاں جنون، انتقام اور نجات کے متضاد جذبات انسانی زندگی کے پیچیدہ
رشتوں کو بے خوفی سے اجاگر کرتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر نظر، ہر سازش کہانی کے سنسنی خیز تناؤ کو بڑھاتی ہے اور دیکھنے والوں کے دلوں کو بے قرار کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت کبھی کبھار انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے اور انتقام کی آگ میں جل کر بھی آخر کار نجات اور سکون کی روشنی میں ہی مل سکتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ خدا اور محبت سیزن 3۔ ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ سلسلہ ہے جو محبت، قربانی اور روحانی تلاش کی پیچیدہ راہوں کو بے خوفی سے سامنے لاتا ہے۔ کہانی کے مرکز میں فرحاد ہے، جس کا کردار فیروز خان نے ادا کیا ہے، ایک متوسط طبقے کا نوجوان جس کا دل ماہی، جس کا کردار اقرا عزیز نے ادا کیا ہے، ایک اعلیٰ طبقے اور قدامت پسند خاندان کی خاتون کے لیے دھڑکتا ہے۔ فرحاد اپنی محبت کے جذبات کی شدت میں اپنے گھرانے کو چھوڑ دیتا ہے اور ماہی کے گھر کا کام کرنے آ جاتا ہے، امید کی روشنی کے ساتھ کہ اس کی محبت کا جواب اسے ضرور ملے گا، مگر ماہی کے دل میں وہ جذبات نہیں ہوتے اور اس کا انکار فرحاد کے دل میں درد اور الجھن پیدا کر دیتا ہے۔ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ فرحاد کی محبت کی تلاش کس طرح اس کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے اور کس طرح محبت اور جدائی کے جذبات اسے روحانی سفر کی طرف جانب کرتے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر نظر، ہر چھوٹی بات کہانی کی جذباتی تناؤ اور سنسنی خیزی کو بڑھاتے ہیں اور دیکھنے والوں کے دلوں کو اس کے سفر میں شامل کر لیتے ہیں۔ خدا اور محبت سیزن 3 نہ صرف ایک عشق کی کہانی ہے بلکہ یہ دکھاتی ہے کہ محبت کے درد اور قربانی کے بعد بھی انسان کو روحانی سکون اور بصیرت مل سکتی ہے، چاہے انجام کتنا ہی المیہ کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی محبت، قربانی اور روحانی سفر کی سنجیدہ داستان ہے اور شاعرانہ رنگوں کو بے خوفی سے بیان کرتی ہے۔ تو میرے حسین و جمیل ناظرین، نمبر 2 پر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ڈرامہ خانی۔ ایک بلاک بسٹر پاکستانی ڈرامہ ہے جو ایک خاموش اور محتاط لڑکی صنم خان یعنی کہ خانی، جس کا کردار ثنا جاوید نے ادا کیا ہے، کہ جذباتی اور دل دہلا دینے والے سفر کو بیان کرتا ہے۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب میر ہادی، ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا، صنم کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور صنم اپنی بہادری اور عزم کے ساتھ انصاف کے اصول کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہانی نہ صرف انصاف کے اصول کی جد و جہد ہے بلکہ یہ انسانی جذبات، محبت اور انتقام کے پیچیدہ رنگوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ صنم خان کا حوصلہ اور ثابت قدمی اسے ایک عام لڑکی سے ایک طاقتور اور متاثر کن شخصیت میں بدل دیتی ہے جو ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری جانب میر ہادی کا کردار بھی اس کہانی کا ایک اہم محور ہے، جس کا کردار فیروز خان نے ادا کیا ہے۔ ایک لاپرواہ قاتل سے وہ ایک ایسا انسان بنتا ہے جو محبت، پشیمانی اور انسانی احساسات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ خانی کے ساتھ اس کا تعلق اسے اپنی غلطیوں کا احساس دلاتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ خانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقتور لوگ بھی اپنے اعمال کی قیمت چکانے پر مجبور ہوتے ہیں اور محبت اور انصاف کی جستجو انسان کی زندگی کو کس طرح بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی نفرت، انتقام، پشیمانی اور حقیقی عشق کے جذباتی پیچیدہ رشتوں کو بے خوفی سے سامنے لاتی ہے اور ہر لمحہ دیکھنے والوں کے دلوں میں سنسنی اور جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو میرے پیارے اور حسین و جمیل ناظرین، نمبر 1 پر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے ڈرامہ تیرے بن۔ پاکستانی رومانوی ڈرامہ ہے جو محبت، تکبر اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو بے خوفی سے سامنے لاتا ہے۔ کہانی کے مرکز میں مرتضی شاہ نواز خان وہاج علی ہیں، ایک طاقتور جاگیردار، اور میراب یمنا زیدی، ایک پرعزم اور خود مختار نوجوان وکیل جو اپنے خوابوں اور اصولوں کے لیے لڑتی ہے۔ قسمت انہیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیتی ہے جسے وہ دونوں اپنی مرضی سے نہیں چاہتے، ایک جبرن شادی جہاں محبت نہیں بلکہ مجبوریاں اور سماجی دباؤ حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کا تعلق ابتدا میں تکبر، نفرت اور انا کی لڑائیوں سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن ہر لمحہ ایک جذباتی کشمکش میں بدل جاتا ہے۔ مگر ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں خاموش تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، نفرت اور انا کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی قربت میں جذبات محسوس کرنے لگتے ہیں جو پہلے ان کے لیے ناممکن لگتے تھے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کیسے ایک ظاہری جبرن رشتہ آہستہ آہستہ محبت، سمجھداری اور جذباتی قربت کی راہوں میں بدل سکتا ہے۔ تیرے بن نہ صرف ایک رومانوی داستان ہے بلکہ انسان کے احساسات، انا اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو بے خوفی سے سامنے لاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ محبت کبھی کبھی سب سے زیادہ مشکل راستوں سے گزرتی ہے اور اصل عشق ان راستوں میں پروان چڑھتا ہے جہاں صبر، قربانی اور جذبات کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔
تو میرے پیارے اور حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے وہ 10 شاندار جیو ٹی وی کے ڈرامے جنہوں نے محبت، جدوجہد، انتقام اور قربانی کی بے مثال کہانیاں پیش کی ہیں اور یوٹیوب پر کروڑوں ویوز حاصل کیے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔